اللہ آج 27 رجب المرجب ہے۔ اسلام میں اس کا ایک الگ مقام ہے اور اس 27 رجب کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک کی اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ نہا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ کوئی غیب کی چیز آپ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ کوئی غیب کی چیز آپ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ کیوں کہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ ہی نے سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار حضور کو جاگتی آنکھوں سے کروا دیا، سب سے بڑے غیب کی چیز اللہ نے حبیب علیہ السلام نے دیکھ لی، تو اور کوئی غیب پھر آپ سے پوشیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ قرآن کریم میں معراج کا ایک مقصد یہاں پر سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا۔ اللہ نے فرمایا معراج اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دیں، تاکہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نظارے اپنے حبیب کو کروا دیں، قدرت کے نظارے کروا دیں، زمین و آسمان کی سیر کروا دیں۔ یعنی یہ مالک کائنات ہیں تو ان کو ان کی ملکیت کا نظارہ کروا دیں۔ حضور علیہ السلام ہر شے کے مالک ہیں، تو اللہ نے معراج میں آپ کو ہر شے کا نظارہ کروایا، ہر شے کا ذکر، ہر شے کا آپ کو سیر کروائی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا ہے، اپنی آیات کا نظارہ کروایا ہے۔ آیت کریمہ کا جو یہ والا حصہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دیں۔ گویا کہ اس آیت کے حصے میں معراج کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی مختصر آیت کے حصے کی وضاحت اور تفسیر بیان کروں گا۔ وہ نظارے کیسے تھے؟ سفر معراج کے دوران حضور علیہ السلام نے اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو دیکھا؟ سفر معراج کے دوران واقعات کیا کیا ہوئے؟ آج اس سفر کے دوران ہونے والے واقعات کا کچھ ذکر خیر کریں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ سفر کے دوران کی بات ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے سیر کروائی گئی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بطونہم کالبیوت، فرمایا جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند تھے، ان کے پیٹ بہت بڑے تھے، جیسا کہ بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں۔ اور کیا تھا اس میں؟ فرمایا فیہا الحیات تری من خارج بطونہم، فرمایا اب ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ چل رہے تھے کہ جو ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے
حضور فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام تھے، یہ ان کے سود کی سزا ہے کہ اللہ نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے چل رہے ہیں جو اندر ہی اندر اس کو کاٹ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، زہر بھی جسم میں پھیلا رہے ہیں، مگر مر نہیں رہے۔ یہ ان کو جسمانی سزا دی جا رہی ہے، اور فرمایا یہ سزا اس بات کی ہے کہ دنیا میں یہ سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود یہ گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا جائز نہیں ہے، سود دینا لینا جائز نہیں ہے۔ تو سود سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ اور معراج کے دوران جو ایک واقعہ حضور علیہ السلام نے دیکھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سود خوروں کی سزا کو میں نے دیکھا، انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم چلتے چلتے خون کی مثل ایک نہر پر پہنچے، جس میں سفید پانی کے بجائے خون جیسا بالکل سرخ اور ریڈ پانی چل رہا تھا۔ نہر ہے، گویا کہ خون کی نہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے دوران چلتے چلتے ہم ایسی نہر پر پہنچے کہ جس کا پانی نہایت سرخ خون کی مثل ہے۔ فرمایا اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص باہر نکلنے کی جب بھی کوشش کرتا تو باہر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس پہنچا دیتا، یعنی نہر میں دوبارہ پھینک دیتا۔ تو یہ اس کو بار بار سزا دی جا رہی تھی کہ خون کی نہر میں وہ تیر رہا تھا، باہر نکلنا چاہتا تھا تو پھر نہر کے کنارے پر بیٹھا شخص دھکیل کر پتھر مار کر دوبارہ نہر میں اس کو گرا دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے افراد ہیں، یہ سود خور ہیں۔ یہ سود خوروں کی دو سزائیں نبی کریم علیہ السلام کو معراج کے سفر میں دکھائی گئیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے اپنی دو نشانیاں سود خوروں کے بارے میں دکھلا دی کہ جو دنیا میں سود کھائے گا وہ آخرت میں کبھی راحت و سکون نہیں پائے گا۔ دنیا میں تو سود کے 4 پیسوں سے بندہ عیش و طرب کی زندگی گزار لیتا ہے، بڑے عالیشان مکانات لے لیتا ہے، لگژری گاڑیاں لے لیتا ہے، اے سی لگوا لیتا ہے، ظاہری طور پر بڑے سکون والی زندگی گزار لیتا ہے، مگر حضور کو بتلا دیا گیا کہ یا حبیب اللہ، اے میرے حبیب، یہ سود کھانے والے آخرت میں کبھی راحت و چین نہیں پا سکیں گے۔ اللہ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے معاشرے سے سود کی آفت کو ختم فرمائے۔ یہ سود خوروں کی سزا کو نبی کریم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں دیکھا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، تفسیر ابن کثیر میں ہے وَكُشِفَ لَهُ مِنْ حَالٍ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ۔ فرمایا سفر معراج کے دوران بے نمازیوں کی سزا کو بھی دکھایا گیا کہ جو بے نمازی ہے، فرض نماز کو جو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ معراج کے سفر میں حضور کو یہ بھی دکھلا دیا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، فرمایا فَأُتِيَ عَلَىٰ قَوْمٍ تَرْدَخُ رَؤُوسُهُمْ كُلَّمَا رَدَخَتْ جَاءَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس شخص کا حال جو دار الجزا میں یعنی دنیا میں نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یوں دکھایا گیا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، بہت بڑے پتھر سے ان کے سر کو کچل دیا جاتا تھا، اور جب کبھی ان کے سر کو کچلا جاتا ان کو بڑی تکلیف ہوتی، تڑپ جاتے، جان نکل جاتی، اور جب ہی ایسا ہوتا تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کا سر درست اور صحیح ہو جاتا تھا، اور پھر جب سر صحیح ہوتا اس کے بعد دوبارہ ان کے سر کو کچل دیا جاتا، پھر ان کا سر صحیح ہو جاتا، پھر سر کو کچل دیا جاتا، یوں بار بار ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہو بہت بڑا ایک ٹرالا ہو اور اس کے ٹرالے کے بہت بڑے ٹائر کے نیچے کسی کا سر آ جائے اور ٹائر اوپر سے گزر جائے، اندازہ کیجئے بندے کے سر کا کیا حال ہوگا۔ اس کا سر کچل جائے گا، پچک جائے گا اور معمولی سا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا بندہ۔ لہٰذا قیامت میں اس بے نمازی کو یہ سزائیں دی جاتی رہیں گی جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے ہمارے سر میں معمولی سا درد ہو جائے، ہم ڈسپرین کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، ہم پین کلر لینے کی طرف جاتے ہیں، انجیکشن بھی لگوانے کا سوچتے ہیں، معمولی سا سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، تو پھر ان فرشتوں کے گرزوں سے جب سر کو کچلا جائے گا، اللہ اکبر، اس وقت ہم اس سزا کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، فرمایا گیا جب بھی ان کے سر کو کچلا جائے گا وہ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی، اور جیسے ہی سر کچلے گا دوبارہ صحیح حالت پر آ جائے گا، پھر سر صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سر کو کچل دیا جائے گا، قیامت تک کا یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور پھر یہ ان کی سزا کو بیان کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کو پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ تتساکلوا رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبۃ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا سر نماز کے وقت میں بھاری ہو جاتا تھا، نماز کو بہت بھاری سمجھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ نماز پڑھ لیں، نہیں یار کپڑے صحیح نہیں ہیں، نماز پڑھ لیں، سر میں درد ہو رہا ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بعد میں کل سے شروع کریں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ سن لیں، یہ حدیث میں موجود ہے، معراج کے سفر کے دوران بے نمازی کی سزا کو حضور علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا اور دیکھا کہ ان کو ایسی کڑی سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سفر معراج کے دوران حضور علیہ السلام نے اور بھی مشاہدات کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سیر کے دوران اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، نظارے بھی کروائے، اور اسی طرح ایک اور قوم کی سزا کو حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام سفر کے دوران ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی دھجیاں تھیں، اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو کھا رہے تھے۔ کانٹے دار درخت کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس میں کتنے کانٹے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پکڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، لیکن اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا وہ جو زقوم درخت ہوگا، اتنا کانٹے دار درخت دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ وہ کانٹے دار درخت ہوگا اور زقوم درخت کو کھا رہے ہوں گے اور جانوروں کی طرح شور شرابہ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
زکوٰۃ کو جو ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث مبارک پیش نظر رکھو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نقصان ہوا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو محفوظ بنائیں، اور میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کچھ زیادہ ہی دیا کریں، اور اللہ کے نیک لوگ ہیں، زیادہ لوگ دینے والے بھی ہیں۔ تو بہرحال جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ان کی سزا کو بھی معراج کے سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور ہمارے لیے عبرت کا سامان کیا گیا کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو تارک زکوٰۃ کی سزا بھی سفر معراج کے دوران میرے آقا علیہ السلام کو دکھائی گئی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو غیبت کرنے والے کی سزا بھی سنائی گئی۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن ان کے نیلز، ناخن ان کے تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو خراب کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان کے بعد تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت انس سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں نے استفسار کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جو غیبت کرنا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ ہماری اکثریت کو تو شاید اس کا علم ہی نہ ہو، کیونکہ ہم صرف اپنے ظاہری اعمال کی افادیت دیکھتے ہوئے اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح کے ظاہری معاملات کا، بہت سارے معاملات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح باطنی معاملات کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جیسا کہ یہ غیبت ہے، چغلی، حسد، تکبر ہے، یہ باطنی امراض ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ اس علم کو حاصل کر کے بندہ اس سے بچ سکے، اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ تو غیبت کیا ہوتی ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اندر موجود عیب کو، کسی شخص میں موجود برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب کسی کو منع کیا جائے کہ یار غیبت نہ کرو تو بندہ کہتا ہے میں تو حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود دیکھ لو جا کر، وہ ایسا ہی ہے، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں، میں کوئی بہتان نہیں لگا رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بندہ کہتا ہے میں تو سچ ہی تو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندو غیبت ہوتی ہی سچ ہے، یعنی برائی بندے کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر موجود برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، جس کی سزا آپ نے حدیث کی روح میں سنی ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو اور پھر بھی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی جائے تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہوتا ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس فرق کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ لوگوں کے اندر برائی اگر ہے تو اس کے منہ پر جا کر بول دیں کہ یار یہ آپ کے اندر برائی ہے، میں نے فیل کی ہے، اس کو دور کر لیں اگر مناسب سمجھیں، ورنہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے،
حدیث مبارک کے مطابق اللہ کریم اس بندے کے عیب چھپا دیا کرتا ہے۔ جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، خود بڑا نیک اور پارسا رہتا ہے، اللہ کریم اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے رازوں کو پاش کر دیتا ہے، اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو غیبت کرنے والے کی سزا بھی نبی کریم علیہ السلام کو اس سفر معراج کے دوران دکھائی گئی۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہت پیاری کتاب کا میں آپ کو تحفہ دوں گا۔ مکتبۃ المدینہ کی امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، یہ غیبت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، فرض علم حاصل ہوگا اور باطنی صفائی ہوگی، باطنی امراض سے بچیں گے، دل صاف ہوگا۔ غیبت سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ پیٹھ پیچھے جب بھی کسی کی تعریف کریں نا، ایک اصول بنا لیں کہ بندوں کی تعریف ہی کریں، جب تک کہ شریعت واجب نہ کر دے تب تک کہ کسی کا نام برائی کے ساتھ نہ لے۔ اور یاد رکھیے حدیث مبارک میں ہے کہ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اسنیتم فلہ الجنہ ومن اسنیتم فلہ النار۔ حضور نے فرمایا جس کے مرنے کے بعد لوگوں کے منہ سے اس کی اچھائی سنو، اس کی تعریف سنو، تو سن لو تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا جس کے مرنے کے بعد لوگوں کے منہ سے اس کی برائی سنو تو سمجھ لو کہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں تو ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر تیار کیا ہوتا تھا، حالانکہ نیک ہوتے تھے، لوگ تعریفیں کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد نہ جانے کیا ہو، بعض لوگوں سے عہد و پیمان انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ مر جاؤں تو میری تعریف ضرور کر دینا کہ اللہ کریم نے میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ تمہاری زبان پر رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی جب بھی بات کریں تعریف کے ساتھ ہی کریں، اچھائی بیان کریں، ہر دل عزیز بھی بن جائیں گے اور اس کا دیگر فائدہ بھی ہوگا۔ بہرحال غیبت کی سزا کا مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کے سفر کے دوران کروایا گیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دیں، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ مظاہرہ کروا دے۔ یہ بہت ساری نشانیاں آپ نے سن لی ہیں جو سفر معراج میں حضور علیہ السلام نے دیکھیں۔ آئیے ایک اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا ہے، جس کو وہ اٹھا نہیں سک رہا، لیکن وہ اس کے اندر مزید لکڑیاں جمع کیا جا رہا ہے۔ پہلے اتنا بھاری ہو گیا کہ اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن لالچ ایسی ہے لکڑیوں کی کہ وہ اور اس میں لکڑیاں جمع کیے جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھی، اس میں مزید وہ لکڑیاں جمع کیے جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور وہ ان کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور چاہتا ہے کہ مزید امانتیں اس کے پاس جمع کروائی جائیں۔ امانت کے طور پر لوگ پیسے یا مال یا کوئی بھی چیز امانت کے طور پہ لوگ کسی کے پاس رکھواتے ہیں، اور جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ اور بھی میرے پاس لوگ امانتیں جمع کروائیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو دکھلایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا حال ہے جو امانتیں لے کر واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اور امانتیں دی جائیں۔ یاد رکھیے کہ امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس امانتیں ہوں واجب ہوتا ہے کہ وہ جس کی امانتیں ہیں اس کو واپس کروا دی جائیں۔ قربان جائیے، ہم تو اس شان والے آقا کے غلام ہیں کہ جن کے پاس ان کے دشمن بھی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ ذرا توجہ دیجئے، غور کیجئے کہ جب ہجرت کی رات آئی، آپ کے گھر کا دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے،
مشرکین آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کے قتل کے در پر ہیں کہ ہم معاذ اللہ اللہ کے اس آخری نبی کو شہید کر دیں گے، مار ڈالیں گے، اور دشمن بن کر آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، لیکن امانتی حالت آپ کی کیسی ہے کہ انہی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ ہم تو شان والے امین آقا کے غلام ہیں جن کے پاس ان کے دشمن بھی امانتیں رکھوائیں، اور آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہماری حالت یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس امانت رکھواتے ہوئے سوچتا ہے کہ دے تو دوں گا، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس حالت کو ختم کرے۔ مسلمان امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں ان سزاؤں سے، معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔